أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمین. بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، ہاتھ پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق انس حسن جمال محمد، فاروق دل جاہ و جلال محمد، عثمان ضیاء شمع کمال محمد، حیدر بہار باغ خصال محمد. اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم اپنی اس قرآن سٹڈی کی مجلس میں حاضر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پر مل بیٹھنا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی اضافی کرنا ہے کاپی جو ہے آپ کے پاس ادھر بیٹھ سے. حاضرین محترم، اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. یہ آیت کریمہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ذکر مصطفیٰ کا بلند کرنے والا کا، درود مصطفیٰ کا بھیجنے والا کا، شان مصطفیٰ کی بڑھانے والا کا، میلاد مصطفیٰ کا بیٹے تقسیم کرنے والا کا، معراج مصطفیٰ کی سواری بھیجنے والا کا، چہرہ مصطفیٰ کا بددعا کہنے والا کا، زلف مصطفیٰ کی واللیل کہنے والا کا، سینہ مصطفیٰ کا علم نشرح کہنے والا کا، چادر مصطفیٰ کی مزمل کہنے والا کا. تو معلوم ہوا کہ جس کا ذکر خود خدا کرے، جس کا واصف رب العلا ہو، جس کا نعت خواں مالک ارض و سما ہو، اس کے ذکر کی بلندیوں کا عالم کیا ہوگا. بقول شاعر در نبی پر جب بھی ہماری جھکی ہوئی ہے، جھکی رہے گی ہمارے سینے، سنہری جالی لگی ہوئی ہے، لگی رہے گی. خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا. ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے.
نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ تو حاضرین محترم، ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے ہم جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا اسے دہرائیں گے، سنیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنا آج کا سبق شروع کریں گے۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے سب سے پہلے جو چیز پڑھی وہ ہے تجوید کا موضوع۔ بولیے کیا ہے؟ تجوید کا موضوع۔ تجوید کا موضوع۔ تجوید کا موضوع۔ تجوید کا موضوع۔ تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے۔ حروف تہجی ہے۔ حروف تہجی ہے۔ حروف تہجی کا بتایا گیا تھا کہ الف سے لے کر یا تک ان سب حروف کو ملائیں تو یہ حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے تجوید کا مرکز و محور پڑھا۔ مرکز و محور کا یہ بتایا تھا کہ وہ چیز جس کے گرد دوسری چیزیں گردش کریں۔ اسی طرح تجوید کا بھی مرکز و محور ہے، یعنی کہ تجوید ان کے گرد گھومتی ہے۔ تجوید کا مرکز و محور کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ تین۔ دہرا لیتے ہیں۔ نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن۔ نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن۔ اس کے بعد ہم نے تجوید کا شرعی حکم پڑھا۔ کیا پڑھا؟ تجوید کا شرعی حکم، یعنی جو ہمیں ہمارے دین اسلام نے تجوید کے حوالے سے حکم دیا ہے۔ اتنی علم تجوید سیکھنا، ایک ساتھ مل کر، اتنی علم تجوید سیکھنا، اتنی علم تجوید سیکھنا۔ آپ کے پاس کاپی ہے؟ ہاں ٹھیک۔ جس سے انسان کی نماز درست ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ میں نے فرض عین کا بھی بتایا اور فرض کفایہ کا۔ فرض عین کا بتایا تھا کہ وہ چیز جو کسی بھی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی، جیسا کہ نماز ہے، کسی بھی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی، فرض عین ہے، فرض ہے۔ اسی طرح اتنی تجوید سیکھنا ہم پر فرض ہے، ہم چھوڑ نہیں سکتے، جس سے ہماری نماز درست ہو، قرآن پڑھنا درست ہو۔ فرض کفایہ کا بتایا کہ وہ چیز جو محلے میں یا ایک علاقے میں چند لوگ کر لیں تو سب کی طرف سے ہو جائے گی، جیسے نماز جنازہ چند لوگ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے حروف تہجی کو پڑھنے کا طریقہ پڑھا تھا۔ تو حروف تہجی کو پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ دو طریقے ہیں، ایک معروف اور دوسرا مجہول۔ معروف اور مجہول۔ معروف کی تعریف پڑھی تھی۔ معروف عرف سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے درست پڑھنا، جس کا معنی ہے درست پڑھنا۔ اس کے بعد ہم نے مجہول کی تعریف پڑھی تھی، توجہ نہ رکھیں، ادھر چھوڑ دیں۔ مجہول کا معنی ہے غلط پڑھنا۔ مجہول کا معنی ہے غلط پڑھنا۔ پھر ہم نے سمجھا کہ معروف کیسے پڑھنا ہوتا ہے اور مجہول کیسے پڑھنا ہوتا ہے۔
معروف ایسے ہیں الف با تا ثا، اور مجہول الف بے تے سے وغیرہ، یعنی کہ آپ کو ڈفرنس معلوم ہو گیا۔ تو انشاءاللہ تعالی پہلے اب ہم سنیں گے، اس کے بعد ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ تو یاد ہے سب کو؟ یاد کیا ہے؟ تو جس کو یاد ہو وہ ہاتھ اپنا اٹھائے۔ بہنیں ہماری بیٹھ کے سنائیں گی اور بھائی ہمارے کھڑے ہو کر سنائیں گے۔ تو سب سے پہلے تجوید کا مرکز اور محور اگر کسی کو پتا ہو آپ بتائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اور مجہول کسے کہتے ہیں؟ مجہول کا معنی اگر معلوم ہو آپ بیٹھ جی غلط پڑھنا، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ تجوید کا شرعی حکم اگر کسی کو آتا ہو، تجوید کا شرعی حکم آپ سنائیے۔ اتنے تجوید لکھنا جس سے ہماری نماز درست ہو جائے، فرض عین ہے، ٹھیک ہے سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اگر تجوید کا موضوع کسی کو معلوم ہو تو آپ بتائیے۔ حروف تہجی، سبحان اللہ۔ تو اب ہم اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حرکات کا بیان۔ کیا ہے بولیے؟ حرکات کا بیان۔ بہت ہی ضروری اور سمجھنے والا ہے کہ جو ہم آج پڑھیں گے اور جو ہم اگلے اتوار کو پڑھیں گے، سب چیزوں کے زیادہ تر جو انحصار ہے تجوید کا وہ انہی باتوں پر ہے۔ دوسری جو چیزیں ہم جو قانون پڑھیں گے اس کے علاوہ حرکات، عام طور پر حروف کو جوڑ کر لفظ بناتی ہیں۔ لکھ لیا آپ نے؟ حرکات عام طور پر حروف کو جوڑ کر لفظ بناتی ہے۔ ابھی آپ پڑھیے، ابھی تھوڑی دیر بعد میں اس کی مثال دوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حرکات عام طور پر حروف کو جوڑ کر لفظ بناتی ہے۔ حرکات عام طور پر حروف کو جوڑ کر لفظ بناتی ہے۔ حرکات عام طور پر حروف کو جوڑ کر لفظ بناتی ہے۔ عربی زبان میں چند حرکات ہیں۔ عربی زبان میں کتنی حرکات ہیں؟ 3۔ بولیے کتنی ہیں؟ 3۔ عربی زبان میں 3 حرکات ہیں، لکھیے۔ یہاں پر اس کے ساتھ لکھ لیجیے۔ عربی زبان میں
زبان میں 3 حرکات ہیں. 3 حرکات. عربی زبان میں کتنی حرکات ہیں؟ 3 حرکات ہیں. لکھیے زبر، زیر اور پیش. زبر، زیر اور پیش. یہ کیا ہے؟ حرکات. انہیں کیا کہتے ہیں؟ حرکات. اونچا بولیے، کیا کہتے ہیں؟ حرکات. کتنی حرکات ہیں؟ 3. کتنی حرکات ہیں؟ 3. زبر، زیر اور پیش. ایک بار لکھ لیا سب نے. ہم نے حرکات کی کیا بیان پڑھا اور اس کی تعریف سمجھ لیں کہ حرکات عام طور پر حروف کو جوڑ کر لفظ بناتی ہیں. یہ تھا حرکات عام طور پر حروف کو جوڑ کر لفظ بناتی ہیں. اور حرکات ہم نے پڑھی کتنی آتی؟ زبر، زیر اور پیش. اب ہم اس کی مثال پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے ذرا اس کی ڈیفینیشن کی. یہ لفظ کیا لکھا ہے؟ الحمد. کیا لکھا ہے؟ الحمد. اب ہم نے پڑھا تھا حرکات عام طور پر حروف کیا ہوتے ہیں؟ حروف کا معلوم ہے کسی کو؟ کوئی ذہن میں ہو اگر کوئی بتا سکے کیا ہے آپ بتائیے. الف سے لے کر یا تک جتنی حروف ترجیح ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف. اونچا بولیے، کیا کہلاتے ہیں؟ حروف. تو اس لفظ میں کتنے حروف ہیں؟ 5. یہاں پر لکھ دیے نیچے. الف پلس لام پلس ہا پلس میم پلس دال. 5 حروف ہیں. تعریف ہے حرکات عام طور پر حروف کو، تو حروف یہ رہے جوڑ کر. اب ایک تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر توجہ فرمائیے، بعد میں لکھ لیجیے گا، یہ سمجھنا ضروری ہے. اب اگر دیکھا جائے تو یہاں پر اگر اس حرکت کو ہٹا دیں تو کیا یہ لام کے ساتھ مل سکتی ہے؟ حمزہ جو اوپر زبر ہے جو اس کو ہٹا دے تو لام کے ساتھ مل سکتی ہے؟ نہیں. ایسا ہی ہا کے اوپر جو زبر ہے اسے ہٹا دے تو میم کے ساتھ مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی. اگر دال کے اوپر جو پیش ہے حرکت ہے نا، حرکات میں ہے، اسے اگر ہٹا دے تو کیا یہ خود حرکت دیتی ہے؟ نہیں دیتی. تو معلوم ہوا کہ حروف کو جوڑ کر الف نے الف لام سے جڑا، ہا میم سے جڑا اور دال کو حرکت ملی، تو یہ ایک کیا جڑ کر کیا بن گیا؟ ایک لفظ بن گیا. الحمد کیا ہے؟ ایک لفظ ہے. یہ کیا تھے؟ پہلے 5 حروف تھے. حرکات عام طور پر حروف کو جب حرکات میں جوڑا تو یہ کیا بناتی ہے؟ لفظ بناتی ہے. کیا بناتی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ حرکات عام طور پر حروف کو جوڑ کر لفظ بناتی ہے. حروف کو جوڑ کر لفظ بناتی ہے. یہاں حرکات
ساتھ جڑی حروف کے ساتھ اور لفظ بن گیا. کون سا لفظ؟ الحمد. تو آپ کی امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی تعریف کی. ارکان عام طور پر حروف کو سب اونچا پڑھے، مل کر پڑھے. حروف کو جوڑ کر لفظ بناتی ہے. اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں. یہ لکھا ہوا تھا سب نے. اب ہم نے پڑھا کہ حرکات کتنی ہوتی ہیں؟ بولیے نا، کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. ڈر کے نہ بیٹھے، کچھ بھی آتا ہے بولیں. غلط ہے کون سا یہاں پر کوئی مار پڑنے والی ہے یا کوئی ایسا کام ہے؟ آپ بولیں تو صرف کانفیڈنس اپنے اندر پیدا کریں. حرکات کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. کون کون سی؟ زبر، زیر اور پیش. لیکن آپ کو ایک منفرد بات بتاؤں کہ یہ عربی زبان کے لفظ ہے ہی نہیں. زبر، زیر اور پیش یہ عربی زبان کے لفظ نہیں ہے. یہ بہت ضروری بات ہے. آپ نے آگے جتنا پڑھنا ہے آپ نے انہی الفاظ کو فالو کرنا ہے. تو یہ کس زبان کے لفظ ہیں؟ فارسی زبان کے. کس زبان کے لفظ ہیں؟ فارسی زبان کے. اب ہم جانیں گے کہ انہیں عربی میں کیا کہتے ہیں. یہاں پر لکھیے زبر، زیر اور پیش کا عربی زبان میں نام زبر، زیر اور پیش کا عربی زبان میں نام. اب یہ آپ نے ذہن نشین کرنے کے بعد کہ تجوید کے حوالے سے ہم نے آگے جب بھی زبر زیر پیش کیا ہم تذکرہ کریں گے تو ہم زبر زیر پیش نہیں کہیں گے، بلکہ جو بھی زبان میں ان کے نام ہیں انہی سے انہیں پکارا جائے گا. تو زبر کو عربی زبان میں فتحہ کہتے ہیں. زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں. فتحہ کہتے ہیں. زبر کو عربی زبان میں فتحہ کہتے ہیں. ایک بار لکھ دیں سب. لکھ لیا سب نے. زبر کو عربی زبان میں فتحہ کہتے ہیں. یعنی کسی چیز کو فتح کرنا، کیونکہ زبر اوپر ہوتی ہے تو یہ فتح کی علامت ہوتی ہے، اس لیے عربی میں سے کیا کہتے ہیں؟ فتحہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فتحہ. اور اب ہم تجوید میں جب بھی زبر کا تذکرہ کریں گے تو ہم زبر نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ فتحہ کہیں گے. بولیے کیا کہیں گے؟ فتحہ کہیں گے. یہ ہم تجوید کے موضوع سے کے حوالے سے بات کریں گے. جب زیر کو
عربی زبان میں کسرہ کہیں گے. کسرہ کہتے ہیں. جلدی سے کسرہ پستی کی چیز کو کہتے ہیں، فتحہ بلندی کی چیز کو. زیر کو عربی زبان میں کسرہ کہتے ہیں، کیونکہ زیر نیچے ہوتی ہے، ہر لفظ کے نیچے ہوتی ہے، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ کسرہ. کسرہ کا معنی آپ لے لیں پستی والی چیز، نیچے والی چیز. زیر کو عربی زبان میں کسرہ کہتے ہیں. زبر کو عربی زبان میں فتحہ کہتے ہیں. زیر کو عربی زبان میں کسرہ کہتے ہیں. زیر کا بھی اب جب بھی تذکرہ ہوگا تو آپ نے زیر کی جگہ کون سا لفظ استعمال کرنا ہے؟ کسرہ کا لفظ استعمال کرنا ہے. بولیے کون سا؟ کسرہ کا لفظ استعمال کرنا ہے. اس کے بعد پیش کو عربی زبان میں دمہ کہتے ہیں. دمہ کہتے ہیں. لکھ لیں ایک بار. جلدی سے پیش کو عربی زبان میں دمہ کہتے ہیں. دمہ وہ چیز ہے جیسے ضرب لگاتے ہیں، جسی پہ ضرب لگائیں تو اسے عربی میں دمہ کہتے ہیں. اسی لیے پیش کے ضرب کی علامت ہے، اس لیے اسے عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ دمہ کہتے ہیں. بولیے کیا کہتے ہیں؟ پیش کو عربی زبان میں دمہ کہتے ہیں. تو زبر کو لکھ لیا سب نے، کاپیاں رکھ دیں ایک ساتھ مل کر، کیونکہ یہ یاد کرنے بڑے مشکل بھی ہیں اور ضروری بھی ہیں. کیونکہ جب ذکر کرنا ہے اب انہی کا ذکر کرنا ہے. اگر یاد نہیں ہوگا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. فتح کا نام لیں گے تو آپ سوچیں گے فتح کیا چیز ہے، کس کا ذکر ہو رہا ہے. کسرہ بولیں گے تو اس کی نہیں سمجھ آئے گی، دمہ بولیں گے تو اس کی سمجھ نہیں آئے گی. لہٰذا ان کو یاد رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. بولیے کیا ہے؟ ضروری ہے. تو پوری توجہ سے اور زور سے پڑھنا ہے. زبر کو عربی زبان میں فتحہ کہتے ہیں. زبر کو عربی زبان میں فتحہ کہتے ہیں. دیکھیے اب پتہ نہیں چل رہا کہ ہماری بہنیں زیادہ اونچا پڑھ رہی ہیں کہ بھائی زیادہ اونچا پڑھ رہے ہیں. تو پہلے صرف ہماری بہنیں پڑھیں گی، بھائی خاموش رہیں گے. تو صرف بہنوں نے پڑھنا ہے. زبر کو عربی زبان میں فتحہ کہتے ہیں. زبر کو
عربی زبان میں فتحہ کہتے ہیں. اب آپ خاموش رہیں گے، اب آپ پڑھیں گے. زبر کو عربی زبان میں فتحہ کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زیر کو مل کر، زیر کو عربی زبان میں اسلام کہتے ہیں. زیر کو عربی زبان میں اسلام کہتے ہیں. پیش کو عربی زبان میں تقبہ کہتے ہیں. پیش کو عربی زبان میں تقبہ کہتے ہیں. یہ آپ کو آسانی سے یاد ہوں گے. کوشش کیجئے گا گھر میں جا کر ان کی مشق کریں. کوشش کریں اگلے ہمارے لیکچر تک، اگلی کلاس تک آپ کو یہ یاد ہو. ٹھیک جیسے آپ سبق سناتے ہیں ویسے ہی ان کو یاد کر لیں. اس کے بعد ہم جو پڑھیں گے وہ ہے علامات حرکات. کیا ہے؟ علامات حرکات. بولیے کیا ہے؟ علامات حرکات. لکھ لیں علامات حرکات. یعنی جو حرکات کو سپورٹ دیتی ہو، جو حرکات کی علامتیں ہو، وہ کتنی ہے؟ 3 ہے. بولیے کتنی ہے؟ 3 ہے. لکھیے علامات حرکات تین ہے. سب سے پہلی جو علامت ہے وہ ہے جزم. کیا ہے؟ بولیے. جزم یعنی یہ. اب ہم نے جو لفظ الحمد پڑھا تھا اس میں 2 علامات حرکات آئی تھی. کتنی آئی تھی؟ 2. یہاں پر میں لکھتا ہوں. اب یہاں پر کوئی بتا سکتا ہے کہ کون سی علامت ہے علامات حرکات میں؟ آپ بتائیے. لام پہ اور میم پر. کون سی ہے؟ جزم. یہ کیا ہے؟ علامات حرکات. اور یہ کیا ہے؟ علامات حرکات. یہ علامات حرکات ہیں. اور یہ کیا ہے؟ صرف حرکات. زبر، زیر اور پیش یہ صرف حرکات ہیں. اور یہ جزم یہ کیا ہے؟ علامات حرکات. بولیے کیا ہے؟ علامات حرکات. دوسری جو علامات حرکات ہے وہ ہے شد. یہ والی
یہ کیا ہے؟ شرط، یہ بھی استعمال ہوتی ہے. تو جہاں پر یہ علامت استعمال ہوگی اسے ہم کیا کہیں گے؟ شرط. اور یہ کن علامات میں ہے؟ علامات حرکات میں ہے. اور یہ کن علامات میں ہے؟ علامات حرکات میں ہے. اسی طرح جو تیسری علامت ہے وہ ہے تنوین. اس کا ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے. تنوین لکھ لیں. جلدی سے لکھ لیں، جلدی سے. جلدی سے لکھ لیا. اگر کوئی بتا سکے تو تنوین کا ہم نے ذکر کہاں پر پہلے کیا تھا؟ اگر کسی کی کوئی ذہن میں ہو، میموری میں ہو، آپ بتائیے. جی بالکل. تجوید کا مرکز و محور تھا جو وہ کتنے نے پڑھ لیتے ہیں ایک بار. نون ساکن، نون تنوین. اب رک جائیے، ہم نے کیا پڑھا؟ نون تنوین. میں نے اس دن بھی بتایا تھا تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور پیش کو. یعنی کہ وہاں پر تھا نون تنوین، کیونکہ نون کے اوپر دو زبر، دو زیر، دو پیش تھی تو وہ بن گیا نون تنوین. اگر از خود تنوین آئے تو وہ کیا ہے؟ دو زبر، دو زبر، دو زیر، دو پیش. ان کو کیا کہیں گے؟ تنوین کہیں گے. بولیے کیا کہیں گے؟ تنوین. اور یہ کس کی علامت ہے؟ علامات حرکات میں ہے. ہم نے 3 علامات حرکات پڑھی. کتنی پڑھی؟ 3. جزم، شرط، تنوین. جزم، شرط، تنوین. جزم. جزم کی علامت ڈالیں. اس علامت کو جزم کہتے ہیں. اس علامت کو جزم کہتے ہیں. اور جس حرف پر یہ علامت آ جائے اسے سکون کہتے ہیں. اور اسے ساکن کر کے پڑھتے ہیں. لکھ لیں جلدی سے. لکھ لیا آپ سب نے؟ جلدی سے لکھیں. اچھا لکھنے کے ساتھ
ٹائم ہمارے پاس کم ہے، ابھی سبق پڑھنا ہے تو لکھنے کے ساتھ ہی پڑھیں۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ اس علامت کو یہ جو علامت ہے، اب جہاں پر یہ قرآن مجید میں آ جائے آپ کو معلوم ہو کہ یہ جزم ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جزم کہتے ہیں۔ اور یہ کن میں علامات میں ہے؟ علامات حرکات میں سے ہے۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ علامت آ جائے اسے سکون کہتے ہیں، اور اسے ساکت کر کے پڑھتے ہیں۔ ساکت کر کے پڑھنا یہ 4 طریقے ہیں: اظہار، اخفاء، اقلاب، ادغام۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اگلی کلاسز میں ان کی تعریف پڑھیں گے۔ ابھی آپ اتنا بس سمجھ لیں کہ اسے ثابت پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، کتنا کھینچتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں، کس علامت پر کیسے پڑھتے ہیں، یہ ہم اپنی آگے والی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ علامت آ جائے اسے سکون کہتے ہیں، اور اسے ساکت کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دوسری علامت، اس علامت کو شد کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ آ جائے، یہ علامت آ جائے، اسے مشدد کہتے ہیں۔ اور اسے سختی سے پڑھتے ہیں۔ یہ لکھ لیں، جلدی سے۔ اس علامت کو ایک ساتھ مل کر، اس علامت کو شد کہتے ہیں، اس علامت کو شد کہتے ہیں۔ اس علامت کو، اس علامت کو جہاں پر بھی قرآن مجید میں اب یہ علامت آ جائے تو اس کو کیا کہنا ہے؟ شد کہنا ہے۔ اور یہ کن علامات میں سے ہے؟ علامات حرکات میں سے ہے۔ کن علامات میں سے ہے؟ علامات حرکات میں سے ہے۔ اس علامت کو شد کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ علامت آ جائے
مشدد کہتے ہیں، یعنی تشدد کرنا۔ اسے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس لفظ پر ایسا لگے کہ تشدد ہو رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مشدد کہتے ہیں اور اسے سختی سے پڑھتے ہیں۔ مثلاً اشہد، اب یہ اش ہے، تھوڑی سی دیر لگا کے رگڑ کھا کے پھر اشہد السلام، اب یہ جو آواز آ رہی ہے السلام، یہ جو آواز ہے یہ کیا ہے؟ یہ شد ہے۔ یہ کیا ہے؟ شد ہے، رگڑ کھا رہی ہے، تشدد ہے۔ اشہد، اشہد میں اش، یہ کس کی علامت ہے؟ شد کی۔ شد کو یعنی سختی سے پڑھنا ہے، سختی سے ادا کرنا ہے۔ جس حرف پر شد آ جائے اس حرف کو سختی سے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ پڑھیے ایک بار۔ اشہد السلام، یہ اوپر والا لکھ لیا، بٹھا دیں۔ ہم نے پڑھا کہ علامات حرکات کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں۔ اونچا بولیے، کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں، دوہرا لیتے ہیں۔ جزم، شد اور تنوین۔ جزم، شد اور تنوین۔ جزم کی تعریف پڑھی، شد کی تعریف پڑھی، اور اب ہم تنوین کی تعریف پڑھیں گے۔ اس علامت کو تنوین کہتے ہیں۔ اور جس حرف پر یہ علامت آ جائے اسے منون کہتے ہیں۔ اس علامت کو تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ علامت آ جائے اسے منون کہتے ہیں۔ لکھ لیا۔ اس علامت کو تنوین کہتے ہیں۔ اس علامت کو 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو، اس علامت کو تنوین کہتے ہیں۔ اور جس حرف پر یہ علامت آ جائے اسے منون کہتے ہیں۔ منون کہتے ہیں۔ اب ٹائم چونکہ کافی زیادہ ہو چکا ہے تو میرا خیال ہے کہ کافی ہے، کہ بہت ہے، ٹھیک ہے، تو ہم دوہرا لیتے ہیں۔ یہ آج کا جو سبق تھا، پہلے جو کچھ پڑھا تھا وہ آسان ہی تھا۔ آج کا سبق جو ہے اس پر تھوڑی سی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کافی نئی چیزیں ہیں یاد کرنے والی، کافی الفاظ ہیں، تو یہ آپ کو یاد کریں گے تو ہوں گے۔
آگے یہ تھا کہ آپ اگر کاپیاں بیچ رکھ جائیں آگے ایک دو بار پڑھیں تو ہو جائے گا، لیکن اسے آپ کو وقت نکال کر یاد کرنا پڑے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر یاد ہو جائے گے۔ تو ہم اپنا آخری بار جو ہم نے پڑھا ہم اسے دہرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے حرکات کا بیان پڑھا تھا۔ کیا پڑھا تھا؟ حرکات کا بیان۔ کاپیوں کو چھوڑ دیں بس، آج آخری بار ہم نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد ہماری چھٹی ہو جائے گی۔ حرکات کا بیان۔ حرکات عام طور پر حروف کو جوڑ کر لفظ بناتی ہے۔ حرکات عام طور پر حروف کو جوڑ کر لفظ بناتی ہے۔ اس کی مثال میں نے الحمد دی تھی کہ 5 لفظ حروف ہیں اس میں اور باقی حرکات ملتی ہے تو ایک حروف بن جاتا ہے الحمد۔ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کتنی حرکات ہیں، تو حرکات کتنی ہے بولیے؟ 3 حرکات ہیں۔ کون کون سی؟ زبر، زیر اور پیش۔ زبر، زیر اور پیش۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ یہ لفظ عربی کے نہیں بلکہ کس کے ہیں؟ فارسی کے۔ زبر، زیر، پیش کے فارسی کے لفظ ہیں۔ تو ہم نے یہ جانا کہ عربی میں انہیں کیا کہتے ہیں۔ تو زبر کو عربی میں کہتے ہیں فتحہ۔ زبر کو عربی میں کہتے ہیں فتحہ۔ فتحہ، فتحہ، فتحہ۔ زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتحہ، کسی چیز کو فتح کرنا، بلندی، پرواز۔ زیر کو عربی میں کہتے ہیں کسرہ۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ کسرہ، کسرہ، کسرہ۔ کسرہ بتایا تھا پستی، یعنی کہ زیر نیچے ہے تو یہ پستی کی علامت ہے۔ فتحہ، کسرہ۔ زبر کو کیا کہتے ہیں؟ زیر کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ۔ اور پیش کو کہتے ہیں دمہ۔ دمہ، ضرب لگانا، دمہ۔ یہ ہم نے حرکات پڑھی تھی کہ انہیں عربی میں یہ کہتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جب بھی اب زبر زیر پیش کا تذکرہ ہوگا تو اب زبر زیر پیش نہیں کہیں گے، آگے والے لیکچر میں کیا کہیں گے؟ فتحہ، کسرہ اور دمہ۔ اس لیے اچھی طریقے سے جب فتحہ کا نام لیا جائے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ زبر کا ذکر ہو رہا ہے، کسرہ کا نام لیا جائے تو ذہن میں آ جائے کہ زیر کا ذکر ہو رہا ہے، دمہ کا نام لیا جائے تو ذہن نشین آ جائے کہ یہ پیش کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے علامات حرکات پڑھی۔ کیا پڑھی؟ اونچا بولیے، کیا پڑھی؟ علامات حرکات۔ تو علامات حرکات کتنی ہیں؟ 3۔ بولیے اونچا، کتنی ہے؟ 3۔ جزم، شد اور تنوین۔ جزم، شد اور تنوین۔ پھر ہم نے جزم کی تعریف پڑھی۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ اس علامت کو علامات بھی پھر سے نشید رکھنی ہے کہ کس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ یہ نہ جزم آپ اس کو سمجھتے رہے، شد آپ اس کو سمجھتے رہے۔ تو نام کے ساتھ علامات کا بھی ذہن نشین ہونا ضروری ہے۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں اور جس حرف پر یہ علامت آ جائے اسے سکون کہتے ہیں اور اسے ساکن کر کے پڑھتے ہیں۔
ساکت کا بتایا تھا کہ آپ اتنا ہی بات سمجھ لیں کہ جزم کو ساکت کر کے پڑھتے ہیں. اس کے جو طریقے ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے کیسے پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم نے شد کا پڑھا. اس علامت کو شد کہتے ہیں. اس علامت کو اور جس حرف پر یہ علامت آ جائے اسے مشدد کہتے ہیں اور اسے سختی سے پڑھاتے ہیں. مثال دی تھی اشہد السلام. یا نماز میں آپ پڑھتے ہیں ایاکا، ایسے نہیں پڑھے ایاکا ایسے نہیں، ایاکا یہ یہاں پر ہے شد. اس لیے سے رگڑ دینی ہے، تھوڑا سا تشدد کرنا ہے یا پر. جس حرف پر شد آئے گی اس حرف پر تشدد کیا جائے گا. ایاکا. اس کے بعد ہم نے تنوین کی تعریف پڑھی. اس علامت کو تنوین کہتے ہیں. اس علامت کو دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور جس حرف پر یہ علامت آ جائے اسے منون کہتے ہیں. توجہ بتائیے اسے کیا کہتے ہیں؟ منون کہتے ہیں. تو آج ہم نے حرکات کا بیان پڑھا، اس کے ساتھ ہم نے علامات حرکات پڑھی. انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم الف اور حمزہ میں فرق اور اس کے ساتھ حروف مدہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو عرض یہ کرنی تھی کہ یہ جو کچھ پڑھایا ہے اسے ٹائم دیں اور یاد کریں، اور انشاءاللہ تعالی جیسے آج پڑھایا گیا تھا اور سنا گیا تھا اگلے اتوار کو سب سے پہلے یہ سب کچھ سنا جائے گا. اس کے بعد ہی ہم اپنا اگلا سبق جو ہے وہ پڑھیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو یہاں پر مل بیٹھنا اپنی بات بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے اپنی ہدایت کے راستے کھول دے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا العالمین یا رب العالمین یا احکم الحاکمین، میرے مولا ان طلباء کی علم کے اندر، عمل کے اندر، زندگی کے اندر برکت عطا فرما. میرے مولا علم کا نور عطا فرما، ہدایت کا نور عطا فرما، قرآن کا نور عطا فرما. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع کاملہ نصیب فرما. ان کا صلاتی و تسلیمی ومحیاي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله تعالى على رسوله محمد وعلى آله